بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ میرے مرشد حکیم محمد طارق محمود مجذوبی مجدلہ جب ہمارے قصبہ ملوالی تشریف لائے تھے، وہ 2018 کا سال تھا۔ صبح کا وقت تھا، ابھی درس ہونے میں وقت باقی تھا۔ آپ ناشتہ کرنے کے بعد تشریف رکھے ہوئے تھے، تو اسی دوران آپ نے فرمایا کہ جو بھی حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہاں موجود حضرات نے اپنے اپنے سوال پوچھے، جن کے جوابات حضرت نے ساتھ ساتھ بیان کر دیے۔ اسی دوران میں نے پوچھا، حضرت میں درود شریف اور کلید اعظم کا عمل ورد کرتا ہوں، میں درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کے خصوصی روحانی فیض سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتا دیں اس عمل کا فیض زیادہ سے زیادہ کیسے وصول ہوگا؟ آپ نے فرمایا یقین سے۔ میں نے پوچھا اس عمل کی برکات کیسے ملیں گی؟ آپ نے فرمایا یقین سے۔ میں نے پوچھا اس عمل کی تاثیر کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا یقین سے۔ آپ نے آخر میں فرمایا جتنا عمل پر یقین مضبوط ہوگا اتنا نفع ہوگا، اتنا فیض ملے گا، اتنی برکات ملیں گی۔ یقین کی کمی ہوگی تو اس قدر نفع نہ ہو سکے گا۔ جس کو ملا ہے یقین سے ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بھی یقینی کی وجہ سے چھنا ہے۔ آپ کے پاس جو عمل ہے یہ اسم اعظم ہے، آپ اس کو یقین اعظم سے کر کے دیکھیں تو صحیح، پھر آپ پر کمالات کے دروازے کھلیں گے، تسخیرات کے دروازے کھلیں گے، روحانیت کے دروازے کھلیں گے، برکات کے دروازے کھلیں گے۔ حضرت کے اس قیمتی جواب کے بعد میں نے آپ کے اس فرمان کو اپنے پلے باندھ لیا، یقین سے درود شریف کا ورد کیا، یقین سے کلید اعظم کا عمل کیا، اور الحمدللہ آپ نے جو فرمایا تھا میں نے اس عمل کو ایسا ہی پایا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا، اور اس عمل کی برکت سے مجھے تاثیر ملی۔ جس کو درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ اور کلید اعظم کا عمل بتایا، اس کو تاثیر ملی، اس کو برکات ملی، اسے خیریں ملی، اسے نورانیت ملی، اسے روحانیت ملی۔ جس مخلص کو بتایا اس کی زندگی کے اندر سکھ آیا، اس کی زندگی کے اندر عبادت آئی، اس کی زندگی کے اندر تلاوت آئی، اس کی زندگی کے اندر اذکار آئے، اس کی زندگی کے اندر اللہ کی محبت آئی، اس کی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق آیا، اس کی زندگی کے اندر درود شریف کی مٹھاس آئی، درود شریف کی نورانیت آئی، درود شریف کی برکت آئی، درود شریف کی کثرت آئی، اور پورے خاندان درود شریف کی محبت کے اندر چلنے لگے۔ درود شریف اور کلید اعظم کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا نظام رکھا ہے، اس کے اندر رحمت کا نظام رکھا گیا ہے، اس کے اندر روحانیت کا نظام رکھا گیا ہے۔ جو بندہ درود شریف سے محبت کرتا ہے، درود شریف کو وقت دیتا ہے، درود شریف کے ساتھ چلتا رہتا ہے، درود شریف کا ورد کرتا ہے، اسے ضرور رنگا جاتا ہے، وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اس کی تمام مسائل، اس کی تمام الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی کے اندر سکھ آ جاتا ہے۔ استقامت ضروری ہوتی ہے۔ مستقل مزاجی سے جو بندہ درود شریف کے سفر میں چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اس کی نسلوں کے اندر خیریں چلتی ہیں، اس کی نسلوں کے اندر برکتیں چلتی ہیں، اس کی نسلوں کے اندر صالحیت آتی ہے، اس کی نسلوں کے اندر صلاحیت آتی ہے، اس کی نسلوں کے اندر قابلیت آتی ہے۔ درود شریف ہماری شخصیت کو، ہماری نسلوں کو، ہماری زندگیوں کو سنوارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بس یقین والا ہو، استقامت والا ہو، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجنے والا درود شریف انسان کو نفع دیتا ہے، انسان کو فائدہ دیتا ہے، دنیا بھی بہترین بنتی ہے، آخرت بھی بہترین بنتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اور انسان سنورتا چلا جاتا ہے، انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے، کامیابیوں پہ کامیابیاں حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سفر ہے جس کی رودات کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں مزید درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔